تھا۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بہت طرح چیزوں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار وہ ایک فرمائش کر رہے تھے کہ میری بھی کرپشن دکھا دیں۔ تو آج بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو کچھ کرپشن سے متعلق جو آلریڈی نیب کی رپورٹ میں بھی شامل ہے چیزیں، ان سے کوشچن بھی کیا گیا ہے، کچھ میڈیا پہ بھی چلا ہے، تو ان کو ایک یکجا صورت میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کی وساطت سے قوم کو پتہ چل سکے کہ خادم اعلیٰ نے 10 سالوں میں کس طرح سے اپنے خانوادے کی خدمت کی۔ اس سلسلے میں پہلے بھی 2 بڑی اہم پریس کانفرنسز کر چکا ہوں ڈھیلے کی کرپشن کے عنوان سے، تو یہ اس کی آج سمجھیں کہ تیسری قسط ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی میں بات بتانے جا رہا ہوں یا جو ایک اہم کمپنی کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں جہاں سے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کے ثبوت ملتے ہیں اور انڈینائبل ثبوت ہیں، ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اور بینکنگ ٹرانزیکشن ہے۔ اب میں نہ مانوں کہ رٹ جتنی مرضی لگا لیں، لیکن اس میں سے ان کا بچنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی اس کو بیک گراؤنڈ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اب تک پہلے کیا تحقیقات میں سامنے آ چکا تھا اور منظر عام پہ تھا، اور اب یہ نئی کون سی چیزیں ہیں۔ ابھی تک جو تحقیقات میں چیزیں پہلے سے سامنے آ چکی ہیں اس میں اگر آپ جانیں تو نیب نے سب سے پہلے ان کی جو 10 سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایس ٹی آرز تھی جس کے اوپر بنیاد پہ ایک تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوا انکوائری سٹیج سے، اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کے۔ اس ہوش ربا اضافے کے پیچھے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ تمام کے تمام جو ذرائع ہیں وہ ٹیٹیاں ہیں، فورن ٹیٹیاں ہیں۔ اس ٹیٹیوں میں آپ پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹیٹیاں بھیجنے والے کون تھے۔ اس میں ایک منظور پاپڑ والا تھا، ایک کوئی محبوب علی ہاکر تھا، رمیز شاہد سیلز مین تھا، اس طرح کے مختلف غریب لوگ جنہوں نے کبھی پنجاب سے شاید قدم باہر نہیں رکھا یا کراچی سے آگے تک نہیں گئے، لیکن وہ ان کو لنڈن اور UAE دبئی سے ٹیٹیاں ملینز آف ڈالرز کی بھیجتے رہے، جو کہ ان کے اثاثوں میں بڑھوتی کا سبب بنی۔ اور پھر یہ بھی تحقیقات میں سامنے آ گیا کہ کس طرح سے وہ پیسے اصل میں یہاں سے ہی کالا دھن ہنڈی اور حوالہ کے تھرو باہر بھجوایا جاتا تھا اور اس کو پھر TT کے تھرو سفید کر کے اپنی بزنس ایسٹس میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب تحقیقات میں پہلے ہی یہ ایک کمپنی کے بارے میں بات کر چکا ہوں جو GNC ان کی ایک فرنٹ کاغذی کمپنی تھی جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، اور وہ پیسے اس میں جمع کرائے گئے اور بعد میں وہیں سے پیسے نکال کے کیش کی صورت میں ان کے مختلف پروجیکٹس میں بھی لگائے گئے اور ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائے گئے۔ اس کمپنی کو ان کے 2 فرنٹ مین نثار احمد گل اور علی احمد چلاتے تھے۔ وہ دونوں اشخاص سلمان شہباز شریف کے قریبی دوست بھی ہیں، ان کے کلاس فیلوز بھی رہ چکے ہیں۔ آج صبح شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک شاید بیان آیا کہ اپنے بچوں کے معاملات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور آپ نے اپنے بچے کے 2 کلاس فیلوز کو جو کہ فرنٹ کمپنیاں چلاتے تھے آپ کے خاندان کے لیے اور ان سے ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں، انہیں آپ نے اپنے چیف منسٹر آفس میں سرکاری خزانے سے اہم سرکاری عہدے دیے ہوئے تھے۔ ایک آپ کا ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز تھا اور ایک آپ کا ڈائریکٹر پالیسی تھا، جس کو آپ نے CM سیکریٹریٹ لاہور میں نوکریاں دی ہوئی تھی۔ وہ 10 سال تقریباً آپ کے ڈائریکٹرز رہے، بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے، تو ان سے آپ اس وقت کیوں کر منکر ہو سکتے ہیں؟ ابھی میں جو آگے جس کمپنی کا ذکر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب انوالو ہیں، وہ اس سے چیز چلا نہیں سکتے کہ باہر نکل کے تو آپ کہتے ہیں میرے بچے میرے بیچے ہیں اور نیب کے سامنے اور عدالت کے سامنے کہتے ہیں جی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالغ ہیں۔ اب ان حقائق نامے کو سامنے رکھتے ہوئے 2 چیزیں میں آپ سے نہیں شیئر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹ ورتھ، اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں، اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اثاثے بنائے گئے۔ اب اس میں سے میں صرف آپ کو 10 کمپنیوں کا اس وقت حوالہ دیتا ہوں، پھر یہ میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے، میں آپ سے یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں ریٹن فارم میں۔
سب سے پہلی کمپنی ہے جی شریف فیڈ مل کے ملازم ہیں راشد کرامت مسیح. ان کے نام پر نثار ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی جس میں سے 425 ملین اس میں آئے اور پھر وہاں سے نکالے گئے. پھر رمضان شوگر مل کے ملازم ہیں شکیل احمد. ان کے والد ہیں گلزار احمد خان. ان کے نام پر خان ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی اور 450 ملین کی رقوم ان اکاؤنٹ میں جمع کرا کے نکالی گئی اور وہ پیسے مختلف مد سے آتے تھے جس کی مثال میں جب آپ کو اگلے اکاؤنٹ کا بتاؤں گا جو نثار ٹریڈنگ کی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اس اکاؤنٹ میں سے کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ آتا تھا. اسی طرح سے چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے ملازم خضر حیات نظر کے نام پر حیات ٹریڈنگ کمپنی جس میں 1.14 ارب روپے کے پیسے جمع کیے گئے. اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ملازم توقیر الدین اسلم کے نام پر فائن اور نیو سپر جنرل ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی قائم کی گئی جس کے اندر تقریباً 475 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی. اسی طرح سے شہباز شریف گروپ ہیڈ آفس واقعہ 55 کے ماڈل ٹاؤن کے چپڑاسی ملک مقصود احمد کے نام پر مقصود اینڈ کمپنی قائم کی گئی جس میں 1500 ملین یعنی کہ 1.5 ارب روپے منتقل کیے گئے. اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ملازم اظہر عباس کے نام پر ایک بے نامی بینک اکاؤنٹ کھلوایا گیا جس میں 350 ملین کی رقم جمع کی گئی اور بعد ازاں حسب ضرورت نکلوا بھی لی گئی. رمضان شوگر مل کے اور ملازم محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنایا گیا اور 880 ملین اس میں ٹرانزیکٹ ہوئے. اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ایک اور ملازم غلام شبیر ان کے نام پہ بھی ایک بے نامی اکاؤنٹ بنایا گیا اور 560 ملین اس میں جمع کرائے گئے. اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ایک اور ملازم تنویر الحق کے نام پہ بے نامی اکاؤنٹ بنایا گیا جس میں 210 ملین جمع کرائے گئے. چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے ملازم یہ ایک آئی پی پی ہے اقرار حسین کے نام پر بے نامی اکاؤنٹ میں 640 ملین جمع کرائے گئے. یہ رقم کل ملا کے تقریباً 17.4 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے. اب یہ جو جتنے ملازمین ہیں یہ 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار کے ملازم ہیں شریف گروپ کے مختلف کمپنیز میں. اور یہ وہ والا شریف گروپ نہیں جو میاں شریف والا شریف گروپ ہے. یہ شریف گروپ ہے شہباز شریف فیملی شریف گروپ. یہ تمام کمپنیاں 2007 کے بعد انکارپوریٹ کی گئی ماسوائے رمضان شوگر مل کے. رمضان شوگر مل جب فیملی کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے حق میں آتی ہے ان کے حصے میں آتی ہے. اب وہاں کے جو ملازمین جو ان کے ای او بی آئی کے ڈیٹا کے مطابق ان کے ملازمین ہیں یہ انکار نہیں کر سکتے. یہ سب کا ادھر تنخواہیں بھی لکھی ہوئی ہیں ہر چیز ہے ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. ان سب کو 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر یا ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے جمع ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. تو اس کے جواب سے آپ کترا نہیں سکتے. اب شہباز شریف صاحب کی آسانی کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں کچھ سوالات میں منتقل کر دی ہیں. آپ کے توسط سے میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے ان سے کچھ سوال پوچھے تھے 18 کے قریب تو اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. اب میں کم سوال کر دیے. میں نے سمجھا شاید ان کو زیادہ سوال لگے تو انہوں نے کہا پرچہ بڑا مشکل ہے تو میں نے یہ 10 سوالوں میں منتقل کر دیے ہیں. اب شہباز شریف صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی ایک فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت والد کرامت مسیح لاہور کی ایک کچی آبادی مکہ کالونی واقعہ گلبرگ میں اس کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے اور آپ کی شریف فیڈ مل میں فقط 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے. یہ اس کا آپ کا کارڈ بھی ہے شریف گروپ کا فیڈ مل میں. یہ ہے پروکیورمنٹ اسسٹنٹ. 18,000 روپے اس کی تنخواہ ہے. یہ اس کا آفیشیل کارڈ ہے آپ کے شریف گروپ کا. یہ بینک اوپننگ فارم ہے جس کے اندر وہ آپ کو لکھتا ہے خود کہ میری 18,000 روپے تنخواہ ہے. آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین کی جو خطیر رقم ہے وہ کن ذرائع آمدن سے منتقل ہوئی؟ شہباز شریف صاحب آپ تو فرماتے تھے کہ آپ تو بہت ایماندار ہیں اور اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی تو آپ رضاکارانہ طور پر سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دیں گے. آپ ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ اس کو ذرا غور سے سنیے. یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ میں آپ کو بھی 20 ٹرانزیکشنز بتاتا ہوں جو نثار ٹریڈنگ کمپنی جو کہ راشد کرامت 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے شریف فیڈ مل میں 20 ٹرانزیکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں جو مختلف سرکاری ٹھیکیداروں
پراپرٹی ڈیولپرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے جمع کروائے ہیں اس اکاؤنٹ میں. کیا آپ اس کو کس طرح سے ڈینائی کر سکتے ہیں جبکہ یہی پیسے نکل کے آپ کے اکاؤنٹوں میں بھی جمع ہوتے ہیں؟ اب نام آپ سنتے جائیے. غوری ٹاؤن اسلام آباد کے بلڈر راجہ علی اکبر اور راشا ارشد محمود کی طرف سے 2013 میں 45 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے. علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزیب بٹ کی جانب سے 2012 میں 15 ملین روپے جمع کرائے گئے. بعد میں اورنگزیب بٹ صاحب کو گجرات میں پارٹی کی طرف سے ایک عہدہ بھی دیا گیا. المان گارڈن شیخوپورہ کے بلڈر محمد مشتاق کی طرف سے 2013 میں 11 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے. الجلیل ڈیولپر لاہور کے نصر اللہ خان کی طرف سے 2015 میں 2 ملین جمع کرائے گئے. آصف اسٹیٹ ڈیفنس لاہور 2011 میں 4 ملین جمع کرائے گئے. سیف ڈیولپر لاہور کے مالک سیف الملوک کھوکر جو کہ پی ایم ایل این کے شاید ایم پی اے بھی تھے، ان کی جانب سے 2014 میں 10 ملین جمع کرائے گئے اس اکاؤنٹ میں. نواب بلڈر لاہور کی جانب سے 2010 میں 2 ملین جمع کرائے گئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے نوابزادہ طاہر الملک کی جانب سے 2014 میں 15 ملین روپے جن کو جمع کرائے گئے اور جن کو بعد ازاں میں آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، جس کو آپ خادم اعلیٰ پنجاب بھی فرماتے تھے، کا مشیر بیت المال مقرر کیا آپ نے. پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری ہارون کیسر کی جانب سے 2010 میں 10 ملین نثار ٹریڈنگ کرامت مسیح جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع آپ نے کرائے. پاکستان مسلم نون ہی کے اسلام آباد کے ہارون ارشد شیخ کی جانب سے 2014 میں 10 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے. پاکستان مسلم لیگ نون خوشاب کے ملک عامر مختار سانگا کی طرف سے 2014 میں 2.5 ملین آپ نے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کروائے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر محمد افتخار بٹ کی جانب سے 2014 میں 1 ملین جمع کرایا. اسی طرح سے مسلم لیگ نون تاجر ونگ کے عرفان اقبال شیخ کی جانب سے 2014 میں 5 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور بعد ازاں میں ان کو پنجاب سرمایہ کاری بورڈ میں اعزازی ڈائریکٹر کا عہدہ بھی دیا گیا. اسی طرح سے سرکاری کانٹریکٹر اور روبی اسٹیل مل کارپوریشن کے مالک کیسر لطیف کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے 51 ملین 2016 میں آپ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا. اسی طرح سے ایک اور گورنمنٹ کانٹریکٹر اور خوشاب انجینئرنگ کے مالک خالد محمود کھرل کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے 31 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا. اسی طرح سے پنجاب ولاز اور کینال سٹی سیالکوٹ کے ڈیولپر جو ان کے ایم پی اے بھی ہیں سیالکوٹ سے، ان کی جانب سے 2013 میں 10 ملین روپے جمع کرائے گئے. بٹی فارمز لاہور کے ایجنٹ شوکت علی کی جانب سے 2015 میں 5 ملین روپے جمع ہوئے. صادق کنسٹرکشن سرگودا کے بلال خان کی طرف سے 2018 میں 2.5 ملین جمع ہوئے. سائر ایسوسیٹ ڈی ایچ اے لاہور کی جانب سے 10 ملین 2013 میں جمع ہوئے. ویژن ڈیولپر اور سنے اسٹار سنیما لاہور کے مالک فراز احمد کی جانب سے 2014 میں 4 ملین جمع کیے گئے. اب شہباز شریف صاحب آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان بلڈرز کے علاوہ اور سرکاری ٹھیکیداروں کے علاوہ آپ نے نقد کک بیکس اور کمیشن کن اور لوگوں سے وصول کی؟ کیوں کر یہ تمام لوگ جن کو یا این او سیز چاہیے تھی یا ان کو کوئی سرکاری عہدہ چاہیے تھا یا وہ کوئی سرکاری ٹھیکہ چاہتے تھے، وہ آپ کی کمپنی کے ملازم کرامت مسیح راشد کرامت مسیح جس کے 18,000 اس بیچارے کی تنخواہ تھی، اس کے اکاؤنٹ میں 460 ملین ان تمام کمپنیوں نے جمع کروائے. اب اگلا سوال ہے شہباز صاحب، آپ کی فرنٹ کمپنی نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں کک بیک اور کمیشن کے چیک جمع کروانے والے آپ کے قابل اعتماد 2 ملازم، 2 کیش بوائز جو نیب کی اس وقت کسٹڈی میں ہیں، مسرور انور اور شعیب قمر، کیا یہ نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں وہی اشخاص نہیں ہیں جنہوں نے اس اکاؤنٹ میں سے رقم نکلوا کے پھر انہی لوگوں نے وہ رقم آپ کے اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی؟ پھر شہباز شریف صاحب کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے انہی ملازم مسرور انور نے آپ کے ذاتی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر 164 ملین جو رقم جمع کرائی تھی، کیا وہ نثار ٹریڈنگ اور دیگر جو فرنٹ کمپنیاں ہیں ان سے وصول نہیں کی تھی؟ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے آفس واقعہ 55K میں
ایک پین ہے چپراسی ہے ملک مقصود، اس کے نام پہ فرنٹ کمپنی بنائی گئی مقصود اینڈ کمپنی، جس میں 1.5 ارب آیا، وہ کہاں سے آیا؟ اور کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب نیب میں اس کیس کا آغاز ہوا تو آپ نے اس کو دبئی کیوں بھگوا دیا اور آج بھی وہ دبئی میں مفرور ہے؟ پھر یہ بات پہلے ہی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ آپ نے 96H، جس کو آپ نے چیف منسٹر ہاؤس بھی سب آفس بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اس کی رقم آپ نے کن اکاؤنٹس میں سے نکال کے خریدی اور اس پراپرٹی کو بنایا؟ اسی طرح سے وسپرنگ پائن میں جو اپنے آپ نے دوسری زوجہ کو کچھ گفٹ کیا، کیا اس کی رقم انہی مسرور انور اور شعیب قمر نے انہی فرنٹ کمپنیوں سے نکلوا کے کیش کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائی؟ شہباز شریف صاحب، آپ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے لندن کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور میرے خلاف مقدمہ کریں گے، اس کا بھی آج تک کچھ نہیں ہوا۔ وہ آپ ایک صحافی کے پیچھے چلے گئے ہیں، اس کو چلے اس کا ادارہ سنبھال لے گا، میرے خلاف تو آپ نے ابھی تک کوئی مقدمہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا یہ بھی میری رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو میں نے 10 کمپنیز کا نام لیا ہے جو آپ کے فرنٹ کمپنیز ہیں، جو آپ کے ملازمین، چھوٹے ملازمین کے نام کے اوپر ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جب ان چیزوں کے اوپر سوال کیا جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ما سوائے اس کے کہ وہ ایک انگلی اٹھا کے بڑی جذباتی سی تقریر کرتے ہیں۔ یہ بڑے سیریس اور پیٹنٹ آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، ان کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، یہ کوئی زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے، یہ سارے چیکس ہیں جو اکاؤنٹس میں جمع ہوئے ہیں، نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹس میں، یہ ان لوگوں کی جانب سے جمع ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے جب اس چیز کے بارے میں تفتیش کی گئی ہے تو ان تمام لوگوں نے ان چیزوں کو اون کیا ہے کہ جی بالکل آپ اس چیز سے کیسے منکر ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ ارشد محمود صاحب جو ہیں کہ یہ پیسے آپ نے کیسے جمع کرائے۔ اب اس میں بڑی حسین اتفاق ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس میں سیاسی نوعیت کے ہیں انہوں نے ایک چیز کہی کہ ہم نے یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پارٹی اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تھے۔ یہ کیسا پارٹی فنڈ ہے جو نثار ٹریڈنگ کی کمپنی میں جمع ہو رہا ہے؟ تو وہاں سے ان کے جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے یہ کراس چیک تو دے دیا، اوپر کمپنی کا یہ نام نہیں لکھا، حمزہ صاحب نے یہ چیک وصول کیے۔ اب وہ چیک کہاں جمع ہوئے، آپ کا اس سے کیا کنیکشن ہے؟ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ نیب کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ پیسے انہوں نے ان اکاؤنٹس میں جمع کروائے اور اس اکاؤنٹ میں سے 164 ملین تو ایک اکاؤنٹس میں نکل کے آپ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں آپ کے وہی کیش بوائز جمع کرا رہے ہیں جو اس اکاؤنٹ کو بھی ہینڈل کرتے ہیں، اور آپ کے اپنے ذاتی شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جتنی کیش جمع ہو رہی ہے وہ تقریباً ساری کیش جو ہے وہ شعیب قمر اور یہ مسرور انور عباسی، یہ دو کیش بوائز اور ایک ان کا اور تھا فضل داد، یہ لوگ جمع کرا رہے ہیں، انہی اکاؤنٹس میں سے وہ پیسے نکال رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شہباز شریف صاحب آپ کو کتنے ثبوت چاہیے؟ اس سے آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈٹائی والا معاملہ ہے کہ اگر آپ اس پہ اتر آئیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بس آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام شواہد اس وقت نیب کے پاس بھی موجود ہیں، ان کو کنفرنٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کے ٹیکٹکس کیا ہیں؟ ٹیکٹکس یہ ہیں کہ اس پورے ویب آف کرپشن کا جو ایک کلیدی کردار ہے جس کا نام ہے سلمان شہباز، اسے لندن مفرور کیا ہوا ہے۔ ایک اور کلیدی کردار جس میں نے بیچارے چپراسی کا بتایا ہے اسے دبئی مفرور کیا ہوا ہے مقصود کو۔ ایک اور ہیں طاہر نقوی، وہ جی این سی میں بھی ان کا پارٹنر تھا، وہ 70,000 روپے پہ ان پہ ماہوار پہ ملازم ہے، اسے بھی دبئی مفرور کیا ہوا ہے۔ ایک بچا کچا آپ کے پاس حمزہ شہباز ہے، اس کو ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں، اس کی بیل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی بیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ شواہد موجود ہیں۔ جب بھی بیل کا کیس لگتا ہے نیب جاتی ہے، سارے شواہد دیتی ہے۔ شہباز شریف صاحب آخری دفعہ نیب کے سامنے پیش ہوئے تھے اور یہ کہا تھا جی کہ یہ تو سب کچھ سلمان کو پتا ہے، میں اس سے پوچھ کے آؤں گا۔ پھر وہ 6 ماہ کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں، ابھی وہ آئے ہوئے ہیں، جواب دیں۔ ساتھ میں نیب کو بھی یہ کہوں گا کہ انہیں بھی چاہیے کہ یہ مقدمہ پوری طرح سے تیار ہے، اب اس کو عدالت میں فائل کریں۔ میرا خیال ہے اب انہوں نے جو جواب دینے ہیں ان کو عدالتوں میں جا کے جواب دینے چاہیے۔ اور شہباز شریف صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ بھاگ نہیں جانا عید کی میں ایک بہانے پہ کہ میں نے عید کرنے لندن جانا ہے، اب آپ آئے ہوئے ہیں، ان مقدموں کا سامنا کریں، اور اگر میں نے اس میں سے کوئی بھی چیز غلط بیانی کی ہے
تو آپ نے وہ جو بڑا پرانا مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لندن میں آپ اس کے اوپر مقدمہ کریں گے، تو آپ پلیز لندن میں مقدمہ کریں، اس کے لیے بھی میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑی تفصیل جمع کروانے کی بتا دی ہے کہ کن کن لوگوں نے جمع کروائے، بظاہر تو یہ پارٹی فنڈ ہی نظر آ رہا ہے، نکالنے والوں کی تفصیل بھی کوئی ہے یہاں سے کس طرف نکلے اور کس انداز میں نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مری میں بھی ایک ایسے میاں نواز صاحب کے خاص منشی ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ان کے اربوں روپے کے ٹیکوں کا معاملہ ہے، کیا وہاں بھی آپ کوئی تحقیقات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں نے جیسے عرض کیا، ایک منٹ اس کا جواب دے دوں۔ آپ بیٹھے ہیں اس میں قربان صاحب۔ جی جی سر یہ آپ نے یہ نام بھی لکھا ہے تو بلڈنگ کے حساب سے جو آپ نے اماؤنٹ لکھا ہے یہ تو پاکستان کو سارا بجٹ میں مل جاتا ہے، تو کیا آپ ان لوگوں کو گرفتار کر کے قوم کے سامنے بلائیں گے کہ وہ یہ بتائیں اور تسلیم کریں؟ جی دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلے میں آپ کا سوال پہ آتا ہوں، پھر آپ پہ آتا ہوں۔ اس میں دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان میں جمع کرانے والے یہ ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر پارٹی فنڈ ہے تو بڑا سمپل سا حل جواب یہ ہے کہ پارٹی فنڈ پارٹی اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے، کسی فرنٹ کمپنی میں جمع نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں سے پیسے نکالنے والے دو ہی کیش بوائز ہیں جو شعیب قمر اور مسرور ہیں، اور یہی دو کیش بوائز ہیں جو پیسے جمع بھی کراتے ہیں۔ بڑا سمپل سا اصول ہے، آپ سب کے بینک اکاؤنٹ سے آپ 50,000 روپے سے یا 1,00,000 روپے زائد کی ٹرانزیکشن کریں تو آپ کا CNIC رکھا جاتا ہے۔ جو بھی ٹرانزیکشن کرے گا، انلیس آپ خود ٹرانزیکشن کریں، آپ کا ریکارڈ رکھتا ہے بینک، یہ منی لانڈرنگ کے لیے، اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو جب وہ ریکارڈز نکال کے دیکھیں گے تو ان ریکارڈ کے اندر سے یہی کیش بوائز کا پتہ ہی یہاں سے چلا ہے کہ بیسیکلی ساری ٹرانزیکشن یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک ہی دن پیسے نکلتے ہیں ان فرنٹ کمپنیوں میں سے، اس کے اگلے 24، 36، 72 گھنٹوں کے اندر وہ پیسے جا کے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی جمع ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہمیں پہلے چیز پتہ چلی تھی کہ جو TTs لگوائی جاتی ہیں وہ بیسیکلی یہی کالا دھن جو ہے، بہت ساری کیش، یہ تو اربوں روپے ہیں، ان کو وڈرا کیا جاتا ہے، جس میں سے کچھ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کرائے جاتے ہیں، باقی پیسے ہنڈی حوالہ کے تھرو باہر بھیجے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ٹرانسمیشن واپس ہوتی ہے TT کی صورت میں۔ جو سر آپ کا سوال تھا، دیکھیے یہ تمام تحقیقات ہو چکی، ان تحقیقات میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، ان لوگوں کو کنفرنٹ بھی کیا گیا ہے، جو ایک لیگل پروسیجر ہے۔ گرفتاری تو دیکھیے میرے اختیار میں تو گرفتاری نہیں ہے، اور اس کے اوپر کیس چلانا اس کے لیے مختلف ادارے ہیں، یہ نیب کا پرویو ہے، نیب کے پاس آن گوئنگ کیسز ہے، نیب کے پاس وسائل بھی ہیں، حکومت جہاں پہ ان کی معاونت کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کیس کے اندر کچھ فورن کمپوننٹ بھی ہے، فورن کمپوننٹ کے لیے نیب نے ہم سے معاونت مانگی، ہم نے انہیں کچھ معاملات میں آلریڈی چیزیں مہیا کر دی ہیں باہر کے ممالک سے منگوا کے، کچھ ابھی جس طرح سے میں نے کچھ لوگوں کا نام لیا جو دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ بھی دبئی سے واپس آ جائیں تاکہ اس کیس کی تمام کڑیاں مل سکیں۔ جو ایک شہباز شریف صاحب مہربانی کر سکتے ہیں اپنا دامن صاف کرنے کے لیے، کہ اگر انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو عدالت سے بری ہو جائیں گے، وہ اپنا جو اس کیس کا مرکزی کردار ہے سلیمان شہباز، اس کو واپس لے آئیں اور یہ مقدمہ جلد از جلد شروع ہو۔ میں درخواست کروں گا نیب سے بھی اور عدالت سے بھی کہ 6 ماہ کے اندر اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں تاکہ اس میں کوئی پروٹیکشن نہ ہو سکے۔ کا کیس تقریباً 3% آپ اس سے کر چکے ہیں، شہباز شریف وطن واپس آ گئے ہیں، 2 دفعہ نیب نے طلب کیا، وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ نیب کے پاس عدم تعاون کا وعدہ موقف تھا کہ گراؤنڈ تھا جس کی بنیاد پہ گرفتاری ہو سکتی تھی، نیب نے ان کی گرفتاری نہیں کی، نہ ان کا نام PCL میں ابھی تک ڈالا گیا ہے۔ تو کیا یہ حکومتی ایما پر نیب اس طرح کا ریلیف دے رہے ہیں؟ خاص جو پہلے قائم کیا گیا تھا کہ شاید حکومت کی اور نون لیگ کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کابینہ نے تجویزات کا جو اسکینڈل ہے آپ کے ظفر مرزا کے خلاف، اس کی تحقیقات کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، تو وہ تحقیقات وہاں تک پہنچی ہیں جو انڈیا سے ادویات لائی گئی ہیں۔ تیسرا ایک اور سوال، یہ تو آپ نے MCT کرنا شروع کر دی ہے، ملٹیپل چوائس ٹیسٹ۔ دیکھیں پہلی جو چیز ہے کہ گرفتاری کا معاملہ، جیسے میں نے پہلے بھی ان بھائی کو بتایا ہے کہ گرفتاری تو ایک نیب کی سوابدید ہے، وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے، 8 ماہ بعد 6 ماہ بعد واپس آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ECL پہ تو نام ڈال دیں۔ یہ تو جیسے ہی گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو لندن بھاگ جاتے ہیں، اور گرمیاں آنے والی ہیں آپ کو پتہ ہے۔
اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو اس چوری کا پتہ چلا ہے کہ بھئی نثار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے تو اس چیز کے بڑے امکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں۔ میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے، پروسیکیوشن اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ آج سے 4 ماہ پہلے، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے۔ آپ یاد کریے کرونا کی وبا پھیلنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، پہلے تو جب یہاں سے گئے نہیں تھے تو لمحہ بلمحہ پتہ چلتا تھا کتنا بلڈ کاؤنٹ کم ہو گیا نواز شریف صاحب کو۔ اس کے بعد جب لندن چلے گئے تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لگا کہ اگر مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو آپریشن نہیں ہو سکے گا، اور جس آپریشن نے ہونا تھا اور اگر وہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو جائے گا۔ اب 3-4 ماہ اس بات کو ہو چکے ہیں، 2.5 مہینے تو ہم نے بھی وہ دیکھا ہے جو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، اس سے پہلے کا ہی معاملہ ہے۔ تو 3 ماہ ہو چکے ہیں، نہ وہ آپریشن ہوتا ہے، نہ اس آپریشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز ہوتی تھی اس کی کوئی خبر آنی ہے۔ کورونا کا تو علاج لندن میں ملا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا علاج لندن میں نکلا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے ہیلے بہانے، اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو حکومت کی طرف ڈال دیں کہ دیکھیں جی حکومت ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے۔ بھائی یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے، ہم یہ والی چیز ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد آصف زرداری صاحب 10 سال اپنا کیس اسی بہانے چلاتے رہے کہ کبھی وہ ایک کیس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان دنوں میں ہم نے نیب میں موازنہ کیا تھا، ایک کیس میں انہوں نے 300 سے زائد تو ایڈجرمنٹس لی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے جہاں پہ آسانی سے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ملزمان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو دوسرا سوال ہے میرے بھائی آپ کا، وہ جو ادویات سے متعلق ہے، پہلی میں ایک تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ وہ کسی خاص وزیر کے خلاف نہیں ہے، وہ بڑا سمپل سا انہوں نے یہ کنسرن آیا تھا کیبنٹ کے اندر کہ انڈیا کو جب کشمیر کا انیکسیشن کا معاملہ ہوا تو ہم نے تمام امپورٹ پہ بین کر دیا تھا، اور اس بین کے بعد پھر ایک صرف ادویات کی حد تک ایکسیپشن دی گئی تھی۔ اس ایکسیپشن کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری دی کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ جو پابندی تھی کیبنٹ کی منشا کے مطابق ہی لگی، یا اس میں کوئی ایسی جول آئی جو کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید اس ایگزمپشن کی مد میں بہت ساری چیزیں منگوائی جا رہی ہیں۔ اس کو ڈٹرمن کرنا ہے، وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس اس لیے کہ اس میں کامرس ہے، اس میں ہیلتھ ہے، اور پھر آپ کے کسٹمز ہیں۔ ان تینوں سے ہم ڈاکومنٹس لے رہے ہیں، اس کو ریویو کر رہے ہیں، شاید 1-2 ہفتے بعد میں اس کی رپورٹ کابینہ کو پیش کروں۔ سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگا رہی ہے، آپ احتساب کے مشیر ہیں تو کون پیچھے ہے سیاسی انجینئرنگ؟ دیکھیں، اگر بات سیاسی انجینئرنگ کی بات ہوتی تو پھر یہ کیسی سیاسی انجینئرنگ ہے کہ ہمارے حکومتی ارکان بھی جو ہیں وہ نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر سیاسی انجینئرنگ ہوتی تو اس طرح سے ہوتی کہ ہمارے کسی شخص کے اوپر کوئی بات نہ ہوتی اور صرف اپوزیشن کے اوپر بات ہوتی۔ دیکھیے، اس وقت ملک میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے اس کی ایک نئی ڈائمنشن بن رہی ہے۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ہسٹری میں آج سے پہلے کسی حکومت نے اس قسم کی خود احتسابی نہیں کی کہ ہم نے اپنے دور میں ہوئی، چاہے وہ کوتاہی ہو یا اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کا بدعنوان عنصر ہو، اس کو سامنے لانے کے لیے کمیشنز بنائے، انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنائے، اور ان کی رپورٹس کو پبلک بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ایکشنز بھی لے رہے ہیں۔ آپ اسی کو چینی والے معاملے کو اگر دیکھ لیں تو نواز شریف شہباز شریف کے دور کو اگر آپ موازنہ کریں تو وہاں بھی چینی ایک دفعہ 100 روپے سے اوپر چلی گئی تھی، اور انہوں نے بڑا کہا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے اور ہم اس کا تحقیق کریں گے۔ اس کے بعد ایک ملی بھگت ہو گئی، انہی شوگر ملوں والوں کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ عرصے بعد قیمت پھر نیچے لے آتے ہیں اور پھر وہ بات انڈر دا کارپیٹ کر دی جاتی ہے۔ ہم نے ہر معاملے کو لے کے تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور اس کی درست سمت کو درست کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ چینی کے اوپر جو اس وقت کمیشن کابینہ کی طرف سے بنا ہوا ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پہ ہے، اس کی رپورٹ بھی جیسے آئے گی اس کو بھی منظر عام پہ کیا جائے گا، اور یہ چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس سیکٹر کے اندر ہم عوام جو ہے اس کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، اس کے فائدے میں یہ کچھ کام ہو رہا ہے، یا صرف ہم نقصان ہی اٹھائی جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں، کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں، یہ میرے خیال میں یہ وہ آئسنگ آف دا ٹاپ ہے کہ جو ٹاپ پہ کچھ چیزوں کو ہم کھرید رہے ہیں۔ اگر ریگولیٹر اس ملک میں یہ کام کرتا، ریگولیٹر آزاد ہوتا، تو اگر چینی کا کارٹل ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے دن ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کارٹل۔ اگر ریگولیٹر کام صحیح طرح سے کر رہا ہوتا اور ملی بھگت نہ ہوتی تو یہ جو ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر بینکنگ کے اوپر جو ریگولیٹر ہے وہ صحیح کام کرتا، بینک صحیح کام کرتے، ان کی جواب دہی ہوتی،
تو یہ اگر ایک آدمی جس نے اپنے فارم میں لکھا ہوا ہے بینک کے سامنے کہ میں 18,000 روپے ماہانہ کا ملازم ہوں اور اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین آ رہے ہیں، تو ریگولیٹر کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں کر آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ نظام اصل میں ایسے ہی درست ہوگا کہ جب ایسی چیزوں کی نشاندہی ہوگی، آپ اس پہ سختی کریں گے تو پھر آگے جا کے درستی ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1.5 سال سے آپ کی پریس کانفرنس مختلف سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے میاں شہباز شریف کی طرف سے کا خیال ہو چکا ہوگا، اپنی طرف سے جواب بھی اس میں آ جائے گا، لیکن عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بے شک آپ اپنا کام ایسے طریقے سے کر رہے ہیں، اربوں کی کرپشن آپ سامنے لا رہے ہیں، لیکن اس کی نتائج کچھ سامنے نہیں آ رہے۔ جنہوں آپ کا اسٹیٹس ہوں گے کہ اب تک یہ بڑے ملزمان جن کے ذکر ہوتا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، آپ اپنے سوالات کے میاں شہباز شریف سے، کیا آپ نے پہلے یہ بھی کہا کہ میاں شہباز شریف میں نہ ماننے والی پالیسی پہ کاغذان ہے؟ کیا اسٹیٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک ملزم پہ اتنے سنگین الزامات آ رہے ہیں، اتنی بڑی کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ادارے اتنے بے بس ہو چکے ہیں، آپ کا نیب ایجوکیشن سسٹم اتنا بے بس ہو چکا ہے، جو بھی بڑا ملزم ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب انہیں گرفتار کیا جاتا ہے 1 مہینے بعد وہ کبھی تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کبھی پریس کانفرنس میں اداروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ کیا اتنے اس لیے آپ 1.5 سال سے اس طرح الزامات لگا رہے ہیں، کچھ اسٹیٹس آپ کے پاس ہوں گے کہ ان بڑے ملزمان سے اب تک ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو جتنا بھی کام ہونا ہے وہ ہمارے جو قوانین کے حدود ہیں اس کے اندر رہ کے ہی کام ہونا ہے۔ کوئی بھی ریکوری کرنے سے پہلے آپ کو اپنا کیس پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے، عدالت میں پھر ایک اپیل کا پروسیس ہے۔ اب جتنے کیسز ہیں، اب آپ کے سامنے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ بیڑا ہماری حکومت میں آنے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھایا۔ پاناما کے معاملے میں JIT بنائی گئی، پورے مقدمات چلے۔ آپ لوگوں کو یادداشت کے لیے میں دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں کہ جب مقدمہ چلنا شروع ہو گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آنریبل جج آف سپریم کورٹ کو سپرویژن پہ لگایا صرف اس بات کے اوپر کہ یہ مقدمہ ڈے ٹو ڈے چلے اور اس مقدمے کا فیصلہ ہو، اور 3 ماہ میں ہو 6 ماہ میں ہو، اس کا معاملہ بھی 3 سے 6 ماہ میں نہیں ہوا، بار بار ان کو بھی ایکسٹینشن لینی پڑی۔ کیونکہ دیکھیے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو فیور کرتا ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، فیور اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اس کو ہر موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی دینے کے لیے۔ لیکن بہت سارے معاملات میں غریب تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، امیر آدمی جس کے پاس مہنگے ترین وکیل ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیلے کی صورت میں لے جاتا ہے۔ وہ تقریباً 1.5 سال تو مقدمہ چلا، اب اس میں اپیل کا پروسیس چل رہا ہے۔ اب جب تک وہ اپیل کا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا ان سے وہ تمام ریکوریز نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک آپشن موجود ہے، لیکن اس کے لیے کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے، وہ پلی بارگین کا آپشن ہے کہ جس ملزم کو پتہ ہے کہ یہ میں نے پہلے 30 سال اس قوم کو لوٹا ہے، کھایا ہے، آج بھی اگر وہ اس میں کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو تو وہ پلی بارگین کر لے، اپنا اور قوم کا وقت ضائع نہ کرے۔ لیکن یہ تو ایک مسلسل جنگ ہے، اور یہ اب میں سمجھتا ہوں ایک جو پرانا نظام ہے اس کے خلاف جنگ ہے، یہ ایک شخص کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو پرانا نظام ہے، یہ شریف اور زرداری، اس کا بیسیکلی صرف ایک عکس ہے، یہ اس کا ایک چہرہ ہے۔ ان کو سپورٹ کون سی چیز کر رہی ہے وہ نظام کر رہی ہے، اس کے لیے ریفارمز بھی کرنی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، نواز شریف صاحب کے وکیل صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ 70 کروڑ روپے انہوں نے شاید فیس لی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں جو پروسیکیوٹر تھا جس نے پورا مقدمہ چلایا، اس کی 1.25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے۔ اب ایک 1.25 لاکھ روپے کی چیز ہے، ایک سوزوکی کی اور ایک فراری کی، تو جو آپ نے لڑائی کرانی ہے اس میں بیچاری سوزوکی آہستہ آہستہ اپنے منزل پر پہنچے گی۔ اصل میں یہ والی فرسٹریشن ہے جو ہمیں بھی ہے، عوام کو بھی ہے۔ عوام بھی کہتی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اس میں سے میرے لیے کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو مرض کا پتہ لگ جاتا ہے تو آپ نے بلیڈنگ روک دینی ہے، تو پہلے تو اس وقت ہم بلیڈنگ بھی روک رہے ہیں۔ بلیڈنگ روکنے کا مطلب ہے کہ جو پہلے اتنی پریویلیج ہو رہی تھی، اتنا چیز مال نکل رہا تھا، اس کے اوپر پابندی لگ جائے، اس کی رکاوٹ ہو جائے۔ ریکوری تب ہوتی ہے جب قومیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ آج ہم ہیں، کل شاید ہم نہ ہوں، لیکن جب ہم نہ ہوں تو آپ لوگوں نے، عوام نے، ہم بھی کل عوام کا حصہ ہوں گے، ہم نے اس کا پیچھا کرنا ہے، ہم نے اس کو آخری انجام تک لے کے جانا ہے، جب تک اس کا آخری نتیجہ نہ نکلے، اور اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ سب سے اہم کردار صحافیوں کا ہے، کیونکہ دیکھیے حکومتیں جب بھی آئیں، کل ہو سکتا ہے کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اس میں مکمکا کر کے NRO کر لے۔ اگر وہ اس طرح کا NRO کرنے جاتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ وہ NRO نہ ہونے دیں۔ تو اس لیے یہ جو ریکوری کرنی ہے نا، یہ اکیلے ہم نے نہیں کرنی، یا اکیلے شہزاد اکبر نے نہیں کرنی، اس میں مجھے آپ کی تعاون بھی چاہیے، اور ہر ادارے کا تعاون چاہیے۔ اور اگر میں آپ کو صرف
اور اگر میں آپ کو رکاوٹوں کا سنانا شروع کر دوں تو آپ میرے ساتھ رونا شروع کر دیں گے. کتنی رکاوٹیں ہیں, نظام کے اندر رکاوٹیں ہیں. تو مائک والے سے ریکوریاں نہیں ہو پاتی, میں مائک والوں سے بات سن لوں سر. خود ایسی ترامیم لے کر آتے ہیں جسے NRO کا نام دیا جاتا ہے, جو ایویڈنس دینے کا بار ہوتا ہے. میں ان کی سر بات سن لوں. آپ سر آپ اتنے اچھے ماشاءاللہ, آپ اتنے ماشاءاللہ اتنے اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں. جب ان کے پاس مائک ہے ان کو سوال کرنے تھے, ان کے بعد آپ نے ضرور سوال کرنا ہے اور میں ان کا ضرور جواب دوں گا. آپ اس کے بعد ان کو دے دیجیے گا. لیکن یہ بائی بند ہے نا, آپ سارے ایک دوسرے کی باری کا احترام کریں. سر جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ یہ کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں اور ان کی پارٹی فنڈ تھا, تو کیا اس کیس کو آپ الیکشن کمیشن میں بھی لے جا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے اپنے اثاثے شو کیے تھے اس سے یہ ڈیفر تو نہیں کرتے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا نیب کو یہ کہا ہے کہ ان کا ذرائع آمدن 10 بھینسوں کا دودھ بیچ کے جو ہے وہ آتا ہے, کوئی ایسی بات ہے؟ اس سے جو سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پروسیکیوٹرز ہیں ان کی سیلری بہت کم ہے, جب نیب جتنی ریکوریز کرتی ہے پلی گھر بارگین میں, تو کچھ اگر بہتر وکیل کر لیں تو اس سے بہتر نہیں آ جائے. جی دیکھیے, میں آخری چیز سے شروع کرتا ہوں. پروسیکیوٹرز کی سیلریز یا باقی جو نیب کی سیلریز ہیں ان معاملات کو لے کے ہم نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ ہم نے اس کی جو تنخواہیں تھیں اس میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے اور اب کچھ بہتری ہوئی ہے. لیکن جو ریکوریز کے مد میں آتا ہے اس کے بارے میں بڑی مسکنسیپشن ہے کہ نیب کی جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ فنڈ میں جمع ہوتی ہیں, وہ نیب کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوتے پیسے. اور نیب کو پہلے ان کے رولز میں گنجائش تھی کہ ایک سرٹن پرسنٹیج ریکوری کی مد میں